الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ متقی لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یؤمنون اس کا روٹ ہے امن، حمزہ میم نون، مان لینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا. اور یؤمنون کے بعد جو لفظ آ رہا ہے الغیب، اس کے ساتھ ہلکے سے ایک چھوٹی سی چیز لگی ہوئی ہے بے. وہ جو بے آگے لگی ہوئی ہے اس کا اصل میں تعلق پیچھے سے ہے، یؤمنون بالغیب. تو یؤمنون کے بعد اگر بے آئے جیسے یہاں آ رہی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ماننا اور قبول کرنا. صرف ماننا نہیں بلکہ لے بھی لینا، قبول بھی کر لینا. اس کا نام ایمان ہے، مان کے قبول کر لینا. مثلاً بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی بات سچ ہے، یہ درست ہے، مان جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو قبول کر لو، لے لو اس بات کو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو ہم اس کو نہیں لیتے. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے ہم لیں یا نہ لیں. تو یہاں پر یؤمنون بے جو آیا ہے تو اس کا معنی صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اس کو قبول کرنا ہے، لے لینا ہے. پھر بالغیبی ساتھ غیب کے، یعنی ایمان رکھتے ہیں غیب پر. تو غیب کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے نگاہوں سے اوجھل ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا. یعنی جو چیز ہمیں نظر نہ آئے، چھپی ہوئی چیز ہمیں نظر نہ آئے، جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ سارے حواس سے، سارے سینسز سے بیونڈ. نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، نہ سونگھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، نہ چھو سکتے ہوں. تو غیب کیا چیز ہوئی؟ ذرا امیجن کریں اس تعریف کی روشنی میں غیب کیا ہوا؟ وہ چیز جو ہمارے حواس یا سینسز سے ماورا ہے، بیونڈ ہے، یعنی ہماری ایکسس سے باہر ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں اس کے وجود کی خبر ملی. تو یؤمنون بالغیب، تو وہ غیب کو مان لیتے ہیں، غیب کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو پیغمبر کے ذریعے انہیں ملی ہیں. اب اس کا تعلق بھی اندر ایمان کا تعلق کس سے؟ بنیادی طور پر دل سے ہے. تو غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ چیز جس کے بارے میں جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے وحی الہی کے. اور یہاں ویسے تو بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں کہ نہیں؟ اس وقت اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس وقت کون سے ماڈل کی گاڑی سڑک پہ جا رہی؟ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کوئی باہر سے کھڑا شخص آپ کو فون پہ بتائے ایمان لاؤ اس پر جو گاڑی جا رہی ہے اور میری بات پر. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں. غیب سے مراد صرف غیب نہیں، الغیب ہے، خاص قسم کی غیب کی باتیں ماننا. تو یہاں جو ال ہے تخصیص کے لیے ہے اور اس پر توجہ رکھیے، ہر غیب نہیں. یعنی ہم نے پہلے تو غیب کا ایک جنرل معنی دیکھا نا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سینسز سے باہر ہے، لیکن یہاں ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ الغیب پر ایمان لانا ضروری. اور الغیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالی، پھر فرشتے، پھر رسول. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے ان کو، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان. تو یؤمنون بالغیب دیکھا جائے تو اس میں وہ سارا ایمان جو ہے مفصل وہ آ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ آمنت باللہ، ٹھیک ہے نا، ایمان بالغیب ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اب کتاب ویسے تو دیکھنے میں ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ کس طرح نازل ہوئی، فرشتہ کیسے لے کر آیا، کیا طریقہ تھا؟ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا یسألونک عن الروح، لوگ پوچھتے ہیں یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، یہ وحی کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے، یہ کیسے نازل ہوتی ہے. جبریل کیسے، قلب کی بات ہے نا کہ آپ کے قلب پہ اتارتے ہیں. تو کیا چیز ہوتی ہے جو قلب میں ڈالتے ہیں؟ ان نون ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سورۃ الاسراء کی آیت ہے. آج نمبر بھی نہیں بتا رہی، ڈھونڈیے ذرا جا کے سورۃ الاسراء. سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں، اردو والے مصحف بنی اسرائیل لکھا تھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم وحی کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا پروسیجر ہے اس کا آنے کا، اس لیے یؤمنون بالغیب.
تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب کیا ہے؟ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان بالغیب سے. اچھا، عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جنت دوزخ فرشتے وغیرہ بس وہ مان لیا، ادھوری بات کرتے ہیں. ایمان بالغیب میں یہ ایمان کی ساری تفصیل آ جاتی ہے. تو ایسی چیزوں کو ماننا جو ہم نے دیکھی نہیں اور جو ہم اپنے حواس سے جن کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، پرسیو نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ آ گئی؟ اب اگر میں پوچھوں آپ سے امتحان میں کہ ایمان بالغیب کا معنی بتائیں، کیا لکھیں گے؟ کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نظر نہیں آتی. کافی ہے یہ جواب؟ کافی؟ یہ مجھے اس لیے فکر ہے کیونکہ غیب کا جو لفظی معنی میں نے بتایا پہلے کہ نظر نہ آنے والی چیزیں، اب ہمارے سینسز سے باہر کی چیزیں، تو کہیں آپ اس کو جنرلائز نہ کر دیں. اس کو غیب سے نہیں بات کرنی، الغیب سے بات کرنی. اور الغیب کا پھر معنی کیا ہے؟ یہ ہے تبیین، یہ ہے تفسیر. اب کہ واٹس the meaning of الغیب، اور اس کو ہم کس طرح کلاسیفائی کریں گے. تو سب سے پہلی صفت متقین کی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں. آپ سمپل لفظوں میں یہ کہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، خواہ وہ نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر تو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ بات تو ہدایت سے متعلق ہے نا. ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں نہیں ہدایت مل سکتی؟ آپ تو ہدایت لینے کے لیے نکلے اور قرآن اس لیے پڑھنے کہ آپ کو ہدایت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی. اچھا ہدایت چاہیے، آؤ کنڈیشن نمبر 1 ایمان، اور ایمان بالغیب، یہ ہے شرط نمبر 1، ایمان بالغیب. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہدایت مل سکتی؟ مثلا اگر کوئی کہے میں سب کچھ مانتا ہوں بس اللہ کو نہیں مانتا، تو ہدایت مل سکتی. کوئی کہے میں رسولوں کو نہیں مانتا. میں جب اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو وہاں میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئیں قازقستان سے، نئی جب وہ ریاستیں آزاد ہوئی تھی. اس سے پہلے تو وہ لوگ کہیں ادھر ادھر جاتے بھی نہیں تھے یا جا نہیں سکتے تھے. تو بہرحال گروپ آف اسٹوڈنٹس، بیوٹیفل گرلس، نہ ان کو عربی آتی تھی نہ انگریزی آتی تھی، بڑی مشکل سے تھوڑی بہت زبان سیکھی. اس وقت میں زبان بھی کچھ سکھاتی تھی اور تھوڑی کمیونیکیشن ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا، ایمان ہی کے اوپر بات ہوئی. تو کہتے کہ ہاں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پروفٹس کو نہیں مانتے. یعنی یہ میرے سے کمیونیکیشن نہیں ان کی. یہ مسلمان تھی لڑکیاں. اب آپ خود سوچو، یونیورسٹی کی لڑکیاں اور پڑھی لکھی لڑکیاں، یہ بھی نہیں کہ کوئی جاہل لوگ. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھ رہا، وہ یہ کہے کہ میں فرشتوں کے وجود پر ہی نہیں یقین رکھتا، یا میں رسولوں کو نہیں مانتا، یا میں آخرت کو نہیں مانتا، تو وہ پھر اس کتاب سے نالج تو لے لے گا، ہدایت نہیں لے گا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے پہلی شرط ہے، فرسٹ اسٹیپ. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب جو ایمان ہے نا، یہ ثبوت مانگتا ہے. ایمان کیا مانگتا ہے؟ ثبوت. کیونکہ ایمان کا تعلق بیسیکلی انسان کے اندر سے ہے نا. اب اندر تو انسان نہیں دیکھتے نا، تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں. کیونکہ منافقین بھی تو زبان سے کیا کہتے تھے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی نہیں مانتے تھے. اسی لیے پھر عمل کے کورے تھے. تو آج بھی اگر کوئی شخص عمل میں پیچھے ہے تو ہم بظاہر خرابیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں، اصل تک نہیں جاتے. اصل بات ہے کہ ایمان نہیں صحیح. جس کا ویک ایمان ہوتا ہے اس کا عمل لازماً ویک ہوتا ہے. جس پودے کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اس پودے کا پھل بھی بیکار ہوتا ہے. بیمار درخت بیمار پھل لاتا ہے. اسی طرح کمزور ایمان اور بیمار ایمان، بیمار عمل. تو جہاں دیکھیں کہ عمل بیمار ہے، وہاں اگر آپ نصیحتیں شروع کر دیں، یہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو، جیسے عام طور پہ ہمارے مذہبی طبقے کا کیا کام ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ روٹ کاز کیا ہے، پیچھے کیا، نیچے کیا ہے، خرابی کہاں ہے. وہ اوپر سے نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہم عام طور پر ماؤں کی بھی عادت ہے بیٹوں کو، بچوں کو نماز پڑھا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، یہ اچھا ہے وہ برا ہے. یعنی عموماً ہم اوپر کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس سے نیچے ہے، جو اصل بنیاد ہے، اس کی طرف نہیں توجہ کرتے. تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی. اور
کسی کو بھی نہیں مل سکتی. اور یہ جو بچوں کو ہم ہدایت دیتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی بات نہیں اترتی جب تک کہ سب سے پہلا کام نہ کیا جائے اور وہ بنیاد نہ کھودی جائے, بنیاد نہ بنائی جائے, زمین نہ پھاڑی جائے, جو مفلحون کا پہلا کام ہے کہ ہل چلا کے اندر کی فکر کرو پہلے, جہاں بیج ڈالنا ہے. ایمان تو ایک بیج ہے نا, تو اس کے نیچے کیا ہے؟ جس زمین میں جس دل میں جانا ہے اس کو پہلے نرم کرو. ایمان کا بیج جائے گا, اندر اترے گا, پھر پودا نکلے گا. اندر کی اصلاح ہوگی تو باہر کی اصلاح ہوگی. اندر کی اصلاح نہیں تو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر عمل درست کرنا چاہتے ہیں تو اندر کی اصلاح کریں, اندر سے شروع کریں, اور اسی اندر کی اصلاح کا نام ہی تقویٰ ہے. سمجھ رہے؟ بہرحال تو ایمان تو اندر کی چیز ہے. اب اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا. اور عمل میں پہلا مطالبہ نماز کا ہے, اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قوم, قاف واو میم. مستقیم کا بھی یہی روٹ تھا. اب آپ دیکھیے کہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے. اور روٹ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو روٹ پتہ چل جائے تو اس روٹ سے آپ نے جب وہاں معنی نکال لیا تو اگر آپ کو اصل کا پتہ ہے تو آپ یہاں بھی جلدی پہچان جائیں گے اس کو. جی, قاف واو میم. یقیمون کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. اور اسی سے مستقیم ہے, درست سیدھا. کیونکہ کھڑے ہو کر بھی انسان کیا ہوتا ہے, یعنی پورا اس کی صحیح اصل حالت نظر آتی. جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی حال حلیہ صحیح پتہ چل جاتا ہے, پوری طرح پہچانے جاتے ہیں آپ. تو بہرحال یہاں یقیمون کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے قائم کرنا, اور ایک اور معنی ہے ترجیحی حیثیت دینا, پرائرٹی دینا, پرائرٹی پر رکھنا. یقیمون قائم کرتے ہیں, ترجیحی حیثیت دیتے ہیں, درست طریقے پر ادا کرتے ہیں. کیا؟ الصلاۃ, نماز. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اب لفظ کا معنی اگر آپ یاد رکھیں, یقیمون الصلاۃ, یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں, کیا کہا گیا؟ قائم کرتے ہیں, درست طریقے پر ادا کرتے ہیں, ترجیحی حیثیت میں رکھتے ہیں. نماز کو پیچھے نہیں ڈالتے, کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جب لفظوں کو آپ پہچانیں گے اور آپ کو اگر یہ معنی یاد رہیں تو پھر جب آپ قرآن سنیں یا پڑھیں پھر اس پر عمل آسان ہوتا ہے. اور یہی علم یقینی ہوتا ہے دراصل. اب ہر روز جو شخص مسجد جائے اور امام کے پیچھے قرآن سنے اور مختلف حصے سنے, کہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بات, کہیں دوسری بات, اور پھر وہ اس پر غور و فکر بھی کر سکتا ہو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی نماز اسے برائیوں سے نہ روکے. یہ نہیں ہو سکتا. ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نماز قائم نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اول سے آخر تک پڑھ کے رکھ دیتے ہیں, بس پڑھ لیتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں, زبانی حافظے سے پڑھتے ہیں. تو حکم کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ, اور الصلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو رزقناہم یہاں اہم لفظ ہے, اس کا روٹ ہے رزقاف. کیا بنا؟ رزق. رزق دو طرح کا ہوتا ہے, مادی اور مانوی. مادی جیسے کھانے پینے کی چیزیں, اور مانوی جیسے علم. علم کو آپ چھو نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, لیکن وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو آپ جب اس کو لیتے ہیں تو آپ کی روح سیراب ہوتی ہے, آپ کا ذہن ترقی کرتا ہے, آپ کے اندر وسعت آتی ہے. کھانے پینے کی چیز کھانے سے جسم پروان چڑھتا ہے نا, روح تو نہیں چڑھتی. روح کو تو طاقت نہیں ملتی کھانے سے. روح کو طاقت ملتی ہے اللہ کے کلام سے, کیونکہ یہ بھی روح ہے وہ بھی روح ہے, تو روح کے لیے روح چاہیے. اور پھر صلاۃ جو ہے سواد لام یہ سے بھی ہے, جس کا لفظی معنی ہوتا ہے جلانا. جلانا کیونکہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے, آپ کی گندگی جلا دیتی. سواد لام یا. اسی طرح صلاۃ پریئر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی. تو درست طریقے پر نماز ادا کرنا. اور دوسرا ایک معنی میں نے بتایا تھا ترجیح. ترجیح دینا کسی چیز کو, پرائرٹائز کرنا, یعنی نماز ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی. یعنی اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو کس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں؟
نماز کے مطابق، اپنے کھانے کے اوقات کو، اپنی شادی کو، اپنے سب. کیونکہ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کا وقت ہے، وہ اس وقت میں لیکچر رکھ لیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت میں شادی کا فنکشن رکھ لیں گے. وہ اس وقت نکل کے بازار چل پڑیں گے، پھر مسئلہ پوچھیں گے اچھا بازار میں نماز کیسے پڑھیں. سوچ سمجھ کے بازار جانا تھا کہ نماز کا وقت ہے تو پڑھ کے جانا تھا، یہ ایسے وقت میں جاؤ کہ واپس آ کے پھر نماز پڑھو. تو یہ جو ترجیح دینا ہے نا کہ وہ کہیں کا بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں، خواہ وہ سیر و تفریح کا یا سونے کا، ایون وہ دیر تک اس لیے نہیں جاگتے کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے. تو ان کی زندگی میں نماز سب سے ٹاپ پر ہے، سارے اعمال میں سب سے اوپر، اور باقی چیزیں اس کے نیچے فال کرتی. تو یہ ہے درست طریقے پہ پڑھنا. یقیمون کا معنی آتا ہوگا تو خود ہی تفسیر کر لیں گے آپ کہ درست طریقے پر پڑھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں اس کو. اور کیا کرتے ہیں؟ اور اپنے تقوی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، اور ایمان کی تصدیق کے طور پر عمل میں سب سے پہلے نماز، اور اپنے جسم یا اپنے وجود کے ساتھ اطاعت کا اظہار، اور پھر اپنے مال سے. رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کے پاس چاہے مادی نعمتیں ہیں یا مانوی نعمتیں ہیں، ایمان کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں. ینفقون کا لفظ جو ہے نفق سے ہے، نون فے قاف. نفق سوراخ کو کہتے ہیں، ٹنل کو. اگر کسی چیز میں سوراخ ہو تو کیا ہوتا ہے پھر اس کا اثر؟ اس میں رکتا ہے کچھ؟ یعنی ان کو جو کچھ ملتا ہے اس کو وہ اکٹھا کر کے رکھ نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سوراخ کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر بس رکھ دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہونے لگتی ہے. کوئی بھی چیز روک دی جائے تو وہ کسی کے بھی کام کی نہیں ہوتی. تو ینفقون نفق سے ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو، جس کے 2 طرف سوراخ ہوتا ہے، 2 وے ہوتی ہے. ایک طرف سے چیز انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. تو ایک طرف سے کماتے ہیں اور دوسری طرف سے خرچ کرتے ہیں. ایک طرف سے علم حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف آگے دیتے ہیں. ایک طرف سے سیکھتے ہیں اور دوسری طرف سے سکھاتے بھی ہیں. اسی لیے تو ڈے 1 سے آپ کو 2 کا کام دیا گیا، صرف پڑھنا ہی نہیں، پڑھانا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے. کوئی مثال آپ دیں گے کہ جو چیزیں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے تو کیڑا لگ جاتا ہے. مانوی نعمتیں ہوں تو علم وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اسی طرح باقی تمام چیزوں کے بارے میں بھی سوچیے. مشینری اگر رکھ دی جائے جام ہو جاتی، خراب ہو جاتی. اور اگر دماغ کو ویسے ہی رکھ دیا جائے، جسم کا حصہ اگر نہ یوز کریں، اگر آپ کچھ عرصے تک لکھنا چھوڑ دیں، اب اتنے ہاتھ تھکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب کے ہاتھ تھک رہے ہوں گے کیونکہ زور لگ رہا ہے. وہ عادت نہیں لکھنے کی جن لوگوں کو، ان کے لیے ریلی ہارڈ. اسی لیے آپ کہتے پھر بولے کیونکہ مجھے پتا ہے کیا پریکٹس ہی نہیں، آؤٹ آف پریکٹس ہے. اور اب تو ویسے بھی کمپیوٹر کے اوپر انگلیاں پھیرنے سے کچھ لوگ جو لکھتے ہیں وہ قلم کے استعمال کی بجائے انگلیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو بھی لکھنے کی عادت بھول جاتی. تو جس بھی چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا دماغ ہو، چاہے وہ آپ کے ہاتھ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، کوئی بھی چیز جس کو آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے یوز لیس ہو جائے گی. تو صرف اکٹھا ہی نہیں کرنا، اس کو دینا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر جسم اور مال 2 میں سے ایک چیز آپ کو لینی ہوگی تو کیا لیں گے؟ کوئی کہے کہ یعنی زندگی یا مال؟ نہیں، دونوں ہی چاہیے، لیکن اگر 2 میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے تو زندگی یا مال؟ زندگی، ٹھیک ہے نا. یعنی جسم زیادہ اہم ہے مال سے. جسم ہوگا تو مال کما لیں گے آپ، صحت ہوگی تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز آئی کہ اپنے جسم سے اطاعت کا اظہار، اور دوسرے نمبر پر باقی چیزوں میں انسان کو عام طور پہ کیا پیارا ہوتا ہے؟ مال. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. جو نعمتیں اس کو ملی ہیں، جو اس کی پوزیشن میں ہیں، جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ہوتی ہے نا، جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے. اس میں سے وہ دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں. اس کا تعلق بظاہر تو لگ رہا ہے نا جیسے یہ مال ہے، یہ کوئی چیز ہے، وہ دوسروں کو بھی دے، مگر اصل تعلق کس سے؟ اس کا جا کے تو دل سے نا. جس کا دل بڑا ہو وہی خرچ کر سکتا ہے نا. بخل کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے.
تو جب دل بڑا ہوتا ہے نا، اور دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے، دل میں دوسروں کی تڑپ ہوتی ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی کہے کہ آج یہ ہوم ورک لکھو اور گھر جا کر کسی کو بتاؤ کچھ. اگر انسانوں سے محبت ہو تو آپ ابلنے لگتے ہیں، خود بخود آپ دکھنے لگتے ہیں. آپ سے کسی کا بگڑنا، کسی کا ادھر ادھر رستے سے ہٹنا آپ کے لیے سخت تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح کسی کو بھوکا آپ دیکھتے ہیں تو آپ بے حس نہیں ہو سکتے، کسی کو جاہل دیکھتے ہیں تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ ایک دوسرا انسان بننے لگتے ہیں. کیونکہ آپ ایک متقی انسان ہیں، لہٰذا آپ کے اندر شیئرنگ کی خصوصیت، دینے والے بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب تو اتنے مطالبے کرتی ہے دینے کے، یعنی اس کتاب کو آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ دینے والی کتاب ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. تو اب آپ اگر یہ کوالٹی آئی نہیں، متقی بنے ہی نہیں، تو پھر اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت نہیں مل سکتی پھر. تو یہ اگلی کنڈیشن، اگلی شرط، اگلی خصوصیت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ مادی اور مانوی. تو مادی میں کھانے پینے کی اور یعنی مادی چیزیں آتی ہیں، اور مانوی میں جو علم، ایمان، اسلام، یہ ساری نعمتیں. تو یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے وہ آگے دیتے ہیں. مثلاً آپ کو اسلام ملا تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رکھتے، کیا کرتے؟ اسلام نعمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو یہ ملی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو اپنے تک ہی رکھیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب قرآن کی نعمت آپ کو مل جائے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ مانوی نعمتیں شیئر کرنا ہے، اور اسی طرح مادی نعمتیں بھی شیئر کرنا ہے. یہ نہیں کہ خود کھا رہے ہیں تو بس دوسروں سے آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے میں اپنے گھر سے لنچ لائی ہوں، اپنا خود لایا کرو، میں تمہاری ذمہ دار تھوڑی ہوں. بعض اوقات ہم باقی خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ضروری نہیں کہ بخل بڑی بڑی چیزوں میں ہو، بعض اوقات ہم کسی کو جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے دوسرا تنگ بیٹھا ہے ذرا سے کھلے ہو جائیں. تو ہمیشہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کا خیال رکھ کے آپ زندگی بسر. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو وہ جاتا نہیں ہے، وہ پلٹتا ہے. اگر آج آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں یا اس کے لیے جگہ بناتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کیا بنے گا، کیا ملے گا آپ کو؟ پلٹ کے محبت ملے گی نا. اور اگر آپ بد اخلاقی کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہوگا دوسرے کا یا آپ کا؟ آپ کسی کو جگہ نہیں دے رہے مثلا، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی رزق خرچ کرنا ہے نا، دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا. کسی نے کوئی پوچھ لیا مطلب میں اس کو بتا دوں تو میرے نمبر کم ہو جائیں گے، یہ بھی اب دینے والی بات ہے نا، علم دینا، کوئی مشورہ، کوئی ریسیپی، کوئی اچھی چیز شیئر کرنا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی یا آپ کو ودرا کرنا ہو، آپ کو چھوڑنا پڑا، نہیں، وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے. آپ کے دل پہ چوٹ بھی لگی بھی ہو، کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا، پھر بھی اگر آپ مسکرا سکتے ہو تو کیا اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا؟ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی دو طریقے ہو سکتے ہیں، کسی نے آپ کو برا کہا، آپ پلٹ کے اب سنائیں اس کو. تو یاد رکھیے انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے، انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. یہ لکھ لیجیے ریمائنڈرز والی وہ جو باتیں ہیں نا وہاں، اس کا کیا معنی ہے؟ انتقام کا بھی انتقام ہوتا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے اس کو لگائی، اب کیا ہوگا؟ وہ وہی تھوڑی بیٹھ سے کھا کے، جس نے پہلی دفعہ لگائی وہ دوسری دفعہ 2 لگائے گا تو وہ بات بڑھے گی نا. تو ٹھیک ہے، جتنا وہ کوئی آپ کو لگائے اتنا آپ لگا سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو اس کا آپ نے ایک تو حق چھوڑا بدلہ نہ لے کے، لیکن آپ لوزر نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو کسی اور شکل میں ریٹرن ملے گا. تو جس شخص کے اندر ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے. وہ چیزوں کو صرف ظاہر سے نہیں دیکھتا، اس کے لانگ ٹرم فائدوں کو دیکھتا ہے، پیچھے کیا ہے، اینڈ میں کیا ہے. تو جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یعنی اخلاق سے بات کرنا جو ہے، یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ینفقون میں ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک خوبی دی، اچھا دل دیا، اچھے معاملے کی توفیق دی،
اب آپ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، مسکرانا صدقہ ہے یا نہیں؟ آپ مسکراتے ہیں تو اکثر آپ کو جواب میں مسکراہٹ ملتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ مسکرانے کے جواب میں نہیں مسکراتے. خود تو ابتدا تو کیا کریں گے، کوئی ابتدا کر بھی لے تو وہ جواب نہیں دیتے، اتنے بے حس ہوتے. خیر، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا. یہ ینفقون ہے، مانوی چیز خرچ کرنا. اچھا، اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں، اس کا دل خوش کر لیں، اس کا حال پوچھ لیں، کچھ بھی، یہ بھی کیا ہو گیا؟ صدقہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اچھی بات کی توفیق دی، کیوں روکے ہوئے اس کو؟ بولیں، بتائیں دوسرے کو اچھی بات. تو جتنا کچھ بھی آپ کو خیر و خوبی میں سے ملے، جب آپ اسے خرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ ملینئر ہو جاتے ہیں. جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک گنا خرچ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. بہت سے لوگ اس کی تفسیر صرف اتنی کرتے ہیں کہ ہاں اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. یہ تو ہے ہی، لیکن وہ تو آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے 10 ٹائم ریوارڈ مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اس انسان سے نہیں ضروری کہ جس سے آپ نے کیا آپ کو وہیں سے کہیں سے، کیونکہ نیکی ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، پھیلتی. جب خوشبو پھیلتی تو صرف ایک کو تو نہیں پہنچتی، بہت سے لوگوں کو پہنچتی. تو اسی طرح آپ اچھائی کرتے تو وہ صرف ایک تک نہیں ہوتی، اس سے آگے جاتی اور جس تک جاتی وہاں سے پھر واپس آپ پر پلٹتی. اور یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. یہ پکے ایمان کے بغیر مما رزقناہم نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے مصنوعی اخلاق، پروفیشنل اخلاق نا، اوپر سے لبادہ اڑا ہوا. تو اوپر کے لبادہ تو زیادہ دن نہیں رہتا نا. تو تقوی اور اخلاق یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تقوی اندر اور اخلاق باہر.